بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شوہر، آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ انسان کے لیے جو رزق اس کے نصیب کا لکھا ہوا ہے وہ چاہے اس سے کتنا ہی دور ہو لیکن وہ اس کو مل کے رہے گا، اور جو رزق اس کے نصیب میں نہیں چاہے وہ اس کی کتنا ہی قریب ہو وہ اس کو نہیں مل سکتا۔ نجد کے علاقے کا ایک شخص جس کا نام ابن جربو تھا، اس کا ایک واقعہ ہے جو سچا اور حقیقی واقعہ ہے۔ نجد کے علاقے جو آج کل اس کو ریاض، حائل، قسیم، یہ علاقے جو ہے یہ نجد میں آتے ہیں اور اس کا پرانا نام نجد ہے ان سب علاقوں کا۔ اس علاقے کا ایک آدمی، ایک شخص، اس کا ایک گدھا تھا جس پہ وہ لوگوں کے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا تھا اور اس پہ سارا گزر بسر اس کا ہوتا تھا۔ وہ خود محنت کرنے والا شخص تھا اور اس کی کوشش تھی کہ میری حالت جو ہے بہتر سے بہتر بنے، لیکن اس کی یہ کوششیں ہمیشہ رائے گاہ چلی جاتی اور وہ اس گدھے سے زیادہ کا مالک نہیں ہوا۔ لیکن ایک رات وہ خواب دیکھتا ہے کہ تمہارا رزق بیت المقدس میں ہے، تمہارا رزق بیت المقدس القدس میں ہے، فلسطین میں ہے۔ اب اس نے یہ خواب دیکھا، اس نے سمجھا کہ یہ خواب ہے، لیکن یہ خواب اس کو بار بار آتا رہا۔ اس نے اس خواب کا تذکرہ اپنی بیوی سے کیا جو اس کی شریک حیات تھی اور سختی میں اور کاموں میں اس کے ہاتھ بٹانے والی تھی۔ تو بیوی نے اس کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہو، آپ کو وہاں جانا چاہیے۔ لیکن جانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنے گدھے کے کہ اس کو بیچ دے اور اس پہ جو کچھ آئے اسی سے وہ اپنے سفر کا جو ہے خرچہ اٹھائے۔ اس نے اپنے گدھے کو بیچ دیا اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو کے لیے اتنا سامان، اتنا خرچہ ڈال دیا کہ جس سے وہ واپس آنے تک وہ استعمال کر سکے، اور باقی پہ وہ اپنے سفر پہ نکلا۔ اب وہ جب فلسطین پہنچا، قدس پہنچا، اب حیران پریشان کہ میں کہاں آیا ہوا ہوں، میرا رزق یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے، اور گھوم رہا ہے گلیوں میں ادھر سے ادھر، حیران ہے، پریشان ہے، سوچ رہا ہے کہ جو خواب مجھے یہاں پہ لے کر آیا اس کی جو ہے کیا حقیقت ہوگی۔ کہ اسی اسنا میں وہ گلیوں میں گھوم رہا ہے کہ ایک آدمی گدھا ریڑھی پہ انگور کے خوشے لے کر آ رہا ہے، بہترین انگور، اور وہ جا رہا ہے کہ اس کے گدھے ریڑھی سے 2 خوشے انگور کے گر گئے۔ اب اس نے اٹھا لیے، ابن جربو نے اٹھا لیے جو نجد سے چلا گیا تھا، اور اس نے گدھا ریڑھی والی کو آواز دی کہ بھائی آپ کے انگور کے خوشے گر گئے، یہ لے لو۔ اس نے جواب میں کہا، وہ پوری ایک ریڑھی تھی، انہوں نے کہا بھائی یہ تمہارا رزق ہے، کھاؤ۔ وہ حیران ہوا کہ میں نجد سے اپنے گدھے کو بیچ کر یہاں تک کا جو ہے رخت سفر باندھ کر میں پہنچا، میرا رزق صرف انگور کے 2 خوشے ہیں بس۔ اب حیران پریشان، انہوں نے کہا بھائی یہ آپ کے خوشے لے لو۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ کیا نجد سے فلسطین تک کے سفر کے لیے میرا رزق صرف یہ 2 خوشے ہیں؟ اس نے وہ گدھے ریڑھی والے سے کہا جو انگور کے ریڑھی کو لے کے جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارا ماجرا کیا ہے، تمہارا قصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کب سے مجھے یہ خواب آ رہا ہے کہ تمہارا رزق فلسطین میں ہے، قدس میں ہے، اور میں یہاں پہ پہنچا تو میرا رزق صرف انگور کے 2 خوش ہیں۔ تو اس گدھے ریڑھی والے نے کہا بھائی تو نے اس خواب پہ یقین کر لیا اور تو یہاں تک پہنچ گیا؟ اس طرح کے مجھے کتنے خواب آتے ہیں کہ تیرا رزق نجد میں ابن جربو کے
جو گدھا باندھنے کی جگہ تھی اس کے نیچے ہیں، اور میں نے اس کو کوئی یقین نہیں کیا، اور میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، جو میرے نصیب میں ہے میں وہی کھا رہا ہوں اور وہی کما رہا ہوں، اور تو ایک خواب کے ذریعے سے نجد سے یہاں تک پہنچ گیا۔ واہ بھائی واہ۔ بہرحال جب اس نے یہ بات سنی، ابن جربو نے جو نجد سے آیا تھا، کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، کہ اس کو خواب آ رہا ہے کہ تمہارا رزق نجد میں ابن جربو کے گدھا باندھنے کی جگہ میں ہے، لیکن یہ اس خواب کو جو ہے سچ نہیں سمجھ رہا۔ اس نے فوراً کچھ سوچے سمجھے بغیر فوراً واپسی کے لیے جو ہے وہ تیار ہوا، اور بہت جلد گھر واپس آیا۔ بیوی بھی حیران ہو گئی کہ میرا شوہر گدھا بیچ کے فلسطین القدس چلا گیا رزق کمانے کے لیے، تو اتنا جلدی کیسے واپس آیا؟ اور جب انہوں نے سارا قصہ اور ماجرا سنایا، اور جہاں پہ وہ گدھا باندھتے تھے اپنے گھر اپنی جگہ پہ، اس کو کھودنا شروع کیا۔ کھودتے رہے، جب کھودا وہاں سے ایک بہت بڑا خزانہ برآمد ہوا، جو اس کے غنی اور امیر ہونے کے لیے انتظار میں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک گدھے والے کو اپنے ایک خواب سے جو ہے امیر بنایا، اور اس نے اس خواب کی تکمیل کی، اور وہی ایک بندہ جو قدس میں وہ بھی گدھا ریڑھی چلاتا ہے، گدھا چلاتا ہے، لیکن وہ اس خواب کو جھوٹا سمجھتا رہا اور اپنے اسی رزق پہ جو ہے چلتا رہا اور کماتا رہا۔ جو اس کے لیے رزق لکھا گیا تھا اس کے پیچھے نہیں گیا، تو وہ اس کے نصیب میں نہیں تھا، اور جس کے نصیب میں تھا جتنا بھی دور تھا اس کو ملا، اور جس کے نصیب میں نہیں تھا جب تک وہ جتنا بھی اس کے قریب تھا اس کو نہیں ملا۔ تو یقیناً کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور انسان چاہے بے شک جتنا بھی کوشش کر لے کہ میں نے زیادہ کمانا ہے، ملے گا اس کو اتنا ہی جتنا اس کے نصیب اور حصے میں لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ اس کو نہیں ملنے والا، چاہے بے شک جتنی بھی رات دن محنت کر لے۔ تو اللہ پہ توکل کریں، اور اسی طرح کوئی بھی کام بغیر مشورے کے، بغیر سوچ کے اس کو کبھی نہ کریں۔ اور حدیث شریف میں آتے ہیں کہ سچی خوابیں یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور حدیث شریف میں آتے ہیں کہ وہی منقطع ہو جاتی ہے لیکن بشارتیں باقی رہے گی، اور بشارت کیا ہے؟ سچی خواب ہے۔ سچی خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خزانہ غیب سے بے بہا اور بے شمار نعمتیں نصیب فرمائے، اور ہماری جو بھی مشکلات ہے اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔